بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ وکفیٰ والصلاة والسلام علی سیدنا المصطفیٰ وعلی آلہ الطیبین الطاہرین الاولیاء وعلی آلہ واصحابہ واہل بیتہ ورفقاء اما بعد فاعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایہا الذین آمنوا اتقوا اللہ ولتنظر نفس ما قدمت لغد واتقوا اللہ ان اللہ خبیر بما تعملون آمنت باللہ صدق اللہ مولانا العظیم ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا حبیب اللہ الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا شفیع المذنبین وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا خاتم الانبیاء والمعصومین۔ اللہ جل وعلا کی بارگاہ صمدیت میں انتہائی عاجزانہ حمد و ثنا کا نذرانہ عقیدت پیش کرنے کے بعد حضور نبی رحمت ختمی مرتبت مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ عرفہ و عالی شان میں انتہائی عاجزانہ درود و سلام کا نذرانہ پیش کرنے کے بعد واجب الاحترام ذوی الاحتشام احباب ذی وقار رب ذوالجلال کا احسان عظیم جس مالک کائنات نے آپ کو اور مجھے 26ویں روزہ کی سحری اور اس کے بعد نماز فجر با جماعت ادا کرنے کی توفیق عطا کی، خلاق لم یزل اپنی بارگاہ اقدس میں ہم سب کی اس حاضری کو قبول و منظور فرمائے۔ یکم رمضان المبارک سے دروس قرآن کا جو سلسلہ جاری ہوا تھا تقریباً 30 سے 35 منٹ تک، اور اس کے بعد سوالات اور جوابات کی نشستیں بھی ہوئیں، یقیناً اگر غور و فکر کے ساتھ ان دروس کو سماعت کر لیا جائے، چونکہ یہ دروس اب بھی سماعت کیے جا سکتے ہیں، تو یقیناً جہاں پہ علم کا ذخیرہ حاصل ہوگا وہاں پہ عمل کی توفیقات بھی نصیب ہوں گی۔ آج ہماری چونکہ آخری گفتگو ہے 1444 ہجری رمضان المبارک کے ان دروس قرآن کی، تو اس کے اندر ہم یہ غور و فکر کرتے ہیں کہ 25 دن ہم نے رمضان المبارک کے گزارے ہیں، ہم نے ان ایام کے اندر کیا چیزیں حاصل کی ہیں اور کہاں پر کمی اور کوتاہی رہ گئی ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ آئندہ زندگی کے اندر ہم نے اپنی ان قیمتی ترین لمحات کو کس انداز کے ساتھ گزارنا ہے، ان 3 چیزوں پر ہمارے ان دروس قرآن میں گفتگو ہوا کرتی ہے۔ آج 26واں روز ہے، یقیناً رمضان المبارک کی 1 ساعت 1 لمحہ ہمارے اکابرین کو جب حاصل ہوتا تھا تو وہ 1 لمحہ ہی ان کی کامیابی کے لیے کافی ہوا کرتا تھا، اور وہ اس کو کامیابی کی ضمانت سمجھا کرتے تھے۔ بہت سارے اکابرین سے یہ بات منقول ہے کہ جس نے رمضان المبارک کی 1 ساعت پا لی، وہ اپنے اسلاف کی بات کرتے ہیں، تو وہ خود کو سند یافتہ
کامیاب لوگوں میں شمار کیا کرتے تھے، اس لیے کہ ہمارے اکابرین جب ان عظیم لمحات کو پایا کرتے تھے تو وہ اپنی اصلاح کرتے تھے۔ سابقہ زندگی میں جہاں کہیں بتقاضۂ بشریت کوئی غلطی، کوئی خطا، کوئی لغزش سرزد ہوئی ہوتی تو اسے یاد کرتے۔ اگر اس کا تعلق حقوق اللہ کے ساتھ ہوتا تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے دربار میں وہ گڑ گڑاتے، عاجزی کرتے، انکساری کے ساتھ اور تذلل کے ساتھ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں اپنی جبین کو رکھ دیا کرتے، اور جب تک دل گواہی نہ دیتا کہ وہ جو قصور واقع ہوا تھا وہ معاف ہو گیا ہے، وہ تب تک اپنے سر کو سجدے سے اٹھایا نہیں کرتے تھے۔ وہ اللہ تعالیٰ کو راضی کر کے اور اسے خوش کر کے اپنے سر کو سجدے سے اٹھایا کرتے تھے۔ اور یقیناً یہ اس بات کی طرف اشارہ ہوتا ہے کہ جب انسان کے حجابات جو دل پہ پڑ جاتے ہیں، جب وہ ختم ہو جائیں، عبادات میں دوبارہ سے ذوق اور لذت نصیب ہونی شروع ہو جائے، تو یہ اس بات کی دلیل ہوتی ہے کہ بندہ مومن سے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی ذات راضی ہے، جس کی وجہ سے رحمتوں کا نزول ہو رہا ہے۔ یہ اس بندے کو یہ کیفیات حاصل ہوتی ہیں جو محسوس کرتا ہے۔ جو محسوس نہیں کرتا تو اسے یہ لذات حاصل نہیں ہوتی۔ تو اس لیے اکابرین کا دل اس بات کی گواہی دیا کرتا تھا کہ وہ جو کہیں پر کوئی غلطی، کوئی خطا سرزد ہوئی ہے اور اس کی وجہ سے معمولات زندگی کے اندر اور عبادات کے اندر فرق آیا ہے، یا وسواس آنے لگ جاتے، خیالات بھٹکنے لگتے اور سوچ ڈگمگانے لگتی، تو وہ سمجھ آیا کرتے تھے کہ ہم سے کوئی معاملہ سرزد ہوا ہے۔ پھر وہ اس کے لیے تلافی کے لیے اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں جھک جایا کرتے تھے۔ اور اگر اس کا تعلق حقوق العباد کے ساتھ ہوتا تو وہ یاد کرتے کہ کس کا ہم نے حق دبایا یا کوئی معاملہ ہوا۔ تو جس کے ساتھ کوئی معاملہ ہوا ہوتا تھا تو اس کے پاس تشریف لے جاتے ہمارے اکابرین، اس کو راضی کرتے، خوش کرتے، معذرت طلب کرتے، اور جب وہ راضی ہو جاتا تو پھر اپنی زندگی کا آگے سفر رمضان المبارک کا آغاز کیا کرتے تھے۔ کیا رمضان المبارک کے ابتدائی ایام سے لے کر اب تک ہم نے ان باتوں میں سے کسی بات پہ عمل کیا ہے؟ کیا ہم نے غور و فکر کیا کہ ہماری پوری زندگی کس صورت میں اور کس انداز میں گزری؟ کہاں پر کوتاہیاں واقع ہوئیں، کہاں پر کمیاں واقع ہوئیں، کہاں پر حقوق اللہ سے ہم نے چشم پوشی کی، یا جان بوجھ کر آمدن ہم نے حقوق اللہ کو ترک کر دیا، چھوڑ دیا، اور پھر ہم پر وہ لرزہ طاری ہوا ہو، وہ خوف طاری ہوا ہو، اور اللہ تعالیٰ کو راضی کرنے کا ذہن بنا ہوا ہو۔ کیا ان 25 ایام میں ہم نے اپنی سابقہ زندگی کو کھنگالا، اپنی کتاب حیات کو کھولا، کبھی پڑھا، اور جہاں پر غلطیاں تھیں کیا اس کو ہم نے ہائی لائٹ کیا ہے اور اس کے بعد اس کے بارگاہ میں رجوع کی ہے، اس سے توبہ، استغفار، ندامت، کوئی شرمندگی کا ہم نے مظاہرہ کیا ان 25 دنوں میں؟ کیونکہ رمضان المبارک تو مومنین کے گناہوں کو ختم کرنے کے لیے، جلانے کے لیے، راکھ کر دینے کے لیے، بھسم کر دینے کے لیے آتا ہے، اور انسان اور مسلمانوں کو یہ رمضان المبارک متقی اور پرہیزگار بنانے کے لیے آتا ہے۔ وہ جو سابقہ زندگی گزر رہی تھی، جیسے بھی گزر رہی تھی، یہ جو ماحول بنتا ہے رمضان المبارک کا، یہ جو گھڑیاں آتی ہیں، یہ انسان کے اندر انقلاب پیدا کرنے کے لیے آتی ہیں۔ گناہوں سے اجتناب کا انقلاب، نیکیوں کی طرف دوڑ کر بڑھنے، صحیح کرنے، کوشش کرنے، جان لگانے، بلکہ اپنی جان کو کھپانے کے لیے یہ رمضان المبارک آتا ہے۔ ہمارے اکابرین تو رجب سے ہی رمضان المبارک کی تیاری کا آغاز کر دیا کرتے تھے۔
وہ نوافل ادا کرتے، عبادات کرتے، قیام کرتے، لمبے لمبے رکوع اور سجود کرتے، تاکہ رمضان المبارک کا کوئی لمحہ ضائع نہ ہو۔ تلاوت قرآن کرتے، اس میں غور و فکر کرتے، اپنے من کو کھولتے کہ کیا ہے اس کے اندر، جہاں پر کوئی ظلمت، کوئی طریقی اگر کوئی ہے تو اس کو رفع کرتے، معرفت الہی کے نور سے اپنے سینے کو روشن اور منور کرتے۔ اور یہ بھی عرض کر دوں، اکابرین کی غلطیاں ویسی نہیں ہوتی جیسے ہمارے ذہن میں آتی ہیں، چونکہ ہم سے غلطیوں کا صدور اتنی تیزی کے ساتھ اور اتنی تعداد کے ساتھ ہوتا ہے کہ الامان والحفیظ، تو اکابرین کی وہ غلطیاں ایسی نہیں ہوتی، ان کے ہاں تو معمولی سا خیال جس پر شریعت گرفت بھی نہیں کرتی، پکڑ کرتی نہیں ہے، وہ خیال بھی اگر ان کو آ جاتا تو وہ اسے بھی اتنا بڑا قصور جانتے کہ پوری زندگی اس پر ندامت کے آنسو بہاتے۔ حضرت سیدنا امام الائمہ امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ تعالی عنہ، آپ کے شاگرد رشید قاضی القضات سیدنا حضرت امام ابو یوسف رحمۃ اللہ تعالی علیہ، خلیفہ ہارون الرشید کے زمانے میں آپ چیف جسٹس تھے اس بادشاہت اور اس وقت کے نظام کے، سب سے بڑے قاضی آپ متعین ہوئے۔ اور ہارون الرشید کا کوئی مسئلہ ہوا ایک عیسائی کے ساتھ، نصرانی کے ساتھ۔ نصرانی نے عدالت میں جا کے وقت کے بادشاہ کے خلاف مقدمہ دائر کر دیا۔ اس کا جو بھی مسئلہ تھا کہ بادشاہ کی غفلت کی وجہ سے مجھے یہ نقصان ہوا ہے، اس کے کوئی دکان کا مسئلہ تھا، یا تو کرندوں نے گرا دی تھی یا وہاں سے کچھ سامان اٹھا لیا تھا، اس طرح کا کچھ مسئلہ تھا، اور اس نصرانی نے مقدمے کے اندر یہ دائر کیا اور یہ تحریر کیا کہ یہ سارے کا سارا معاملہ ہارون الرشید کی غفلت کی وجہ سے ہوا ہے۔ حاکم وقت اگر منصف مزاج، عدل پسند ہو تو وہ آنکھیں بند کر کے نہیں رہتا، اگر وہ سو بھی جائے تو اس کا قائم کردہ نظام ہوتا ہے جو لوگوں کو راہ راست پر رکھتا ہے۔ تو میرا مجرم وہ فلاں بندہ کرندہ نہیں ہے، میرا مجرم ہارون الرشید ہے۔ مقدمہ دائر ہو گیا، قاضی القضات نے اس عیسائی کو بھی بلایا، کٹہرے کے اندر کھڑا کیا، اور مجرموں والے کٹہرے کے اندر ہی اس وقت کے خلیفہ بادشاہ ہارون الرشید کو بھی مجرموں والے کٹہرے کے اندر کھڑا کر دیا۔ مقدمہ سنا گیا، گواہیاں لی گئیں، ثابت ہوا کہ ہارون الرشید کی چھوٹی سی مسٹیک کی وجہ سے، غفلت کی وجہ سے، چھوٹ دینے کی وجہ سے کارندوں نے ناجائز استعمال کیا ہے، طاقت کا ناجائز استعمال، اور اس نصرانی کا، عیسائی کا نقصان ہوا ہے۔ قاضی ابو یوسف رحمۃ اللہ تعالی نے بادشاہ کے خلاف مقدمہ کا فیصلہ سنا دیا، اور ہرجانہ ہارون الرشید کے خزانے سے، ذاتی خزانے سے ادا کرنے کا حکم دے دیا کہ ہارون الرشید اس کا نقصان اپنے ذاتی مال سے ادا کرے۔ اس نے بار کیف ادا کر دیا، معاملات وہ رفع دفع ہو گئے۔ ہارون الرشید نے بھی اس کے اوپر کوئی ایکشن نہیں لیا کہ میں وقت کا بادشاہ ہوں، مجھے مجرموں کے کٹہرے میں اس نے کھڑا کر دیا۔ وہ خوف خدا رکھنے والے لوگ تھے، معاملہ چلا گیا۔ قاضی ابو یوسف رحمۃ اللہ تعالی کے وصال کا وقت آ گیا، آپ زاروں کی تار رو رہے تھے، زاروں کی تار رو رہے ہیں، اور ان کا چہرہ زرد پڑا ہوا ہے، اور خوف خدا کی عجیب کیفیت اور عجیب انداز ان کے اوپر وارد ہو چکا ہے۔ بڑے بڑے لوگ آئے اور انہوں نے گواہی دی کہ الحمدللہ آپ نے عمل والی زندگی، علم والی زندگی، تقوی والی زندگی گزاری ہے، آپ کی زندگی بڑی طیب و طاہر ہے، آپ پاکیزہ ہیں، آپ کے دامن پر کوئی ایسا گناہ ہمیں نظر نہیں آتا، ہم روز و شب کے آپ کے ساتھی ہیں۔ علماء نے بھی آ کر دلاسا دیا، اولیاء نے بھی آ کر دلاسا دیا، صالحین بھی ان کی تیمارداری کرنے کے لیے آئے تو انہوں نے بھی یہی بات کی۔ پوچھنے والا ایک بندہ دانا تھا، اس نے پوچھا قاضی صاحب آپ کو کون سا غم ہے جو لاحق ہے؟ کیا ہے ایسی وہ غلطی کہ جو ہمیں بھی پتہ نہیں ہے اور آپ کی یہ کیفیت ہو رہی ہے؟ تو قاضی صاحب نے فرمایا، ہو ایک مرتبہ نصرانی اور ہارون الرشید کا مقدمہ دائر ہوا تھا عدالت کے اندر،
اور میری خواہش تھی کہ وقت کا بادشاہ ہے، مسلمانوں کا بادشاہ ہے نا، مسلمانوں کا بادشاہ ہے، اس کی غلطی نہ نکلے، اور جو نصرانی نے مقدمہ دائر کیا ہے یہ جھوٹا قرار پائے، اور مسلمانوں کے بادشاہ، مسلمانوں کا بادشاہ وہ اس سے محفوظ رہے اور اس کا دامن اس سے داغدار نہ ہو۔ بس یہ ایک مرتبہ دل میں خیال آیا تھا، دل میں خیال آیا تھا کہ بادشاہ بچ جائے، بچا نہیں، فیصلہ بادشاہ کے حق میں نہیں کیا، اور یہ بھی نہیں کہ اس کو کٹہرے میں کھڑا نہ کیا ہو، وہاں پہ بندے بھیج دیے، جاؤ جی وہ مسند پہ بیٹھا ہوا بادشاہ بہت مصروف ہے، بہت مصروف ہے، پوری ریاست کو چلانا، اور ان کی ریاست پاکستان جتنی تو تھی نہیں، ایسے سینکڑوں ممالک ہوں تو کہیں پر جا کر ہارون رشید کی وہاں پر حکومت، کتنے معاملات تھے۔ قاضی ابو یوسف رحمت اللہ تعالی علیہ نے جو شریعت نے مزاج دیا تھا اس کے مطابق بادشاہ وقت کو، مسلمانوں کے بادشاہ کو مجرموں والے کٹہرے کے اندر کھڑا کیا اور ان کے خلاف گواہیاں سنی، اور جب ثابت ہو گیا کہ اس کے اندر غفلت ہے کہیں نہ کہیں بادشاہ کی، تو فیصلہ بھی بادشاہ کے خلاف کیا۔ بس دل میں خیال آیا تھا کہ یہ بچ جائے اور اس کے اوپر اس کا مقدمہ اس سر پہ پڑ جائے، تو کہتے ہیں مجھے اس بات کا ڈر ہے کہ وہ خیال میرے دل کے اندر کیوں آ گیا، حالانکہ اس پر شریعت کا کوئی پکڑ نہیں ہے۔ تو یہ وہ چیزیں تھیں اکابرین کی کہ جو جس کو وہ بہت بڑا گناہ سمجھا کرتے تھے، حالانکہ یہ گناہ کبیرہ تو دور کی بات، یہ صغیرہ بھی نہیں ہے۔ خیال کا آ جانا، گھومتے پھرتے چلتے بتقاضا بشریت بڑے خیالات آ جاتے ہیں، آپ غور ہی نہیں کرتے، آپ توجہ ہی نہیں کرتے، آپ ذہن لڑاتے ہی نہیں ہیں، آپ اس خیال کا تعاقب کرتے ہی نہیں ہیں، آپ اس کے پیچھے جاتے ہی نہیں ہیں، آپ اس خیال کے چہرے سے گھونگھٹ اٹھاتے ہی نہیں ہیں، تو کیوں آپ گناہ گار ہوں گے؟ آپ تو اس وادی میں پڑے ہی نہیں نا، قدم ہی نہیں رکھا، تو گناہ گار نہیں، گناہ ہے ہی نہیں، نہ کبیرہ گناہ ہے نہ صغیرہ گناہ ہے، کہ اس غلطی پر دل جمع ہی نہیں ہے اور کبھی اس کا اظہار کیا ہی نہیں ہے کسی کے سامنے، اس کے باوجود انہوں نے اس کو اتنا بڑا گناہ سمجھا، اتنا بڑا معاملہ سمجھا، اور ڈر رہے ہیں کہ اللہ نہ کرے کہ اس خیال کی وجہ سے میری پکڑ ہو جائے۔ یہ تھا، تو اکابرین ان چیزوں کو کھنگالا کرتے تھے، اپنی کتاب کے حیات کو، کتاب زیست کو پڑھتے تھے کہ کہاں پر کوئی غلطی واقع ہوئی ہے، جو غلطی نہ بھی ہوتی اس پر بھی معذرت کرتے، اس پر بھی لرز جاتے، اس پر بھی تڑپ جاتے، اس پر بھی اللہ کے حضور جھک جاتے۔ کیا آپ نے ایسا کوئی معاملہ کیا 25 دنوں کے اندر ہم اس کے حضور گڑ گڑائے ہوں، روئے ہوں، اور اس کے حضور ہم نے آہیں بھری ہوں؟ پہلے تو یہ ہوتا ہے وہ جی صبح آنکھ نہیں کھلتی تہجد کے وقت میں، اب تو ساری ساری رات جاگتے رہتے ہیں، کیا ہم نے کوئی کونا مختص کیا ہو، تھوڑی دیر کے لیے ہم اس دنیا کے جنجال پورے سے نکلے ہوں، اور یہ اتنے زیادہ تعفن زدہ ماحول سے ہم نے اس کو اپنی ذات سے ذرا جدا کر کے اپنے آپ کو اس کے حضور ہم نے سر جھکایا ہو، اور ذوق کے ساتھ ہم نے اللہ تعالیٰ سے اس سے طلب کیا ہو، اپنے معاملات اس کے حضور پیش کیے ہوں۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ، اے ایمان والو اللہ تعالیٰ سے ڈرو، وَلْتَنْظُرْ نَفْسٌ مَا قَدَّمَتْ لِغَدٍ، ہر ایک جان غور کرے، دھیان لگائے، توجہ کرے، فکر کرے کہ اس نے اپنے اگلے کل کے لیے، قیامت کے لیے اس نے کیا آگے بھیجا ہے۔ وَاتَّقُوا اللَّهَ، اسی آیت میں پھر فرما دیا اللہ سے ڈرو، ان اللہ خبیر بما تعملون، بے شک وہ جانتا ہے جو تم کرتے ہو، تمہارے اعضاء جو کرتے ہیں اللہ تعالیٰ جانتا ہے، اس پر کوئی چیز پوشیدہ نہیں ہے۔ ایک آیت میں 2 مرتبہ کہا کہ اللہ سے ڈرو، اللہ سے ڈرو، وہ عطا بھی فرماتا ہے، وہ پکڑ بھی فرماتا ہے، وہ رحم بھی فرماتا ہے،
وہ قہر بھی برسا دیتا ہے، وہ صحت، توانائی، جوانی بھی عطا کرتا ہے، وہ ذوف، بڑھاپا، کمزوری بھی دیتا ہے، وہ صحت بھی دیتا ہے تو بیماری بھی نازل کر دیتا ہے، وہ مسند نشین کرتا ہے تو مسند کوئی اس کے سر پہ الٹ بھی دیتا ہے۔ اس گمانڈ میں بندے کو نہیں رہنا چاہیے، ابھی تو بڑی لمبی چوڑی زندگی پڑی ہے، میں نے فلاں غلطی بھی کی، فلاں بھی کی، فلاں بھی کی، فلاں بھی کی، میری اللہ نے پکڑ ہی نہیں کی، کچھ ہوا ہی نہیں، میں نے فلاں غلطی بھی کر لی اور فلاں معاملہ بھی ہوا، نہ زمین پھٹی، نہ آسمان سے پتھر برسے، یہ تو بڑی چیزیں کسی دوسرے بندے کو پتہ بھی نہیں چلا، میری صحت پہ بھی کوئی فرق نہیں پڑا۔ وَيَمُدُّهُمْ فِي طُغْيَانِهِمْ يَعْمَهُونَ، بعض اوقات اللہ تعالیٰ ڈھیل دے دیتا ہے، بندہ غلطی کرتا ہے، وہ دائیں بائیں دیکھتا ہے، پہلے جھجکتا ہے، نہیں کرتا، ڈرتا ہے، لوگ کیا کہیں گے، یہ میرے خاندانی روایت نہیں ہے، میرے بزرگوں کا طریقہ نہیں ہے، یہ مجھے جچتا نہیں ہے، زیب نہیں دیتا، پہلے وہ ڈرتا ہے، وہ شرم و حیا، جو خاندانی شرم و حیا ہوتی ہے، وہ جو تربیت ہوتی ہے، وہ اس کو بچا 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 کے رکھتی ہے۔ وہ جو کبھی علماء کی صحبت میں بیٹھا ہو، صلحاء کی مجلس اس نے اختیار کی ہو، اہل دل کے پاس کبھی بیٹھا ہو، تو وہ ان کا جو فیض ہوتا ہے نا، وہ اس بندے کو بچاتی رہتی ہے، بندہ غور کرتا ہے، نہیں 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 مجھے زیب نہیں دیتا، غلطی ہو بھی جائے تو خیال آتا ہے یہ میں نے کیا کر ڈالا۔ لیکن جب علم سے، آگہی سے، شعور سے، نیک لوگوں سے، صالحین سے، متقون سے، پرہیزگار لوگوں سے، درد دل رکھنے والے صاحب نظر بندوں سے جب انسان اپنے دامن کو چھڑا لیتا ہے، جب وہ اطاعت و اتباع کا قلادہ، پٹا، ہار اپنے گلے سے اتار کر پھینک دیتا ہے کہ لوگ مجھے فالو کریں، میں کیوں ان لوگوں کو فالو کروں، لوگ میرے پیچھے ہاتھ باندھ کر چلیں، میں کیوں کسی پیر، فقیر، صالح، متقی، پرہیزگار، اللہ والے، محبوب اور اس کے مقرب بندے کے پیچھے میں کیوں چلوں، خود کو ہی آل ان آل سمجھنے لگ جائے، تو یہ ابتدا ہوتی ہے انسان کے بہکنے کی، اور الیاذ باللہ تعالی یہ بہکنا انسان کو گمراہی کی دلدل کے اندر یوں پھنسا دیتا ہے، جکڑ دیتا ہے کہ وہاں سے نکلنا ممکن نہیں ہوتا۔ تو احساس بہت بڑی چیز ہے، غور بہت بڑی چیز ہے، اور اللہ تعالیٰ یہ فرما رہا ہے وَلْتَنْظُرْ نَفْسٌ مَا قَدَّمَتْ لِغَدٍ، زندگی کے شور شرابے سے کان کو بند کر کے، آنکھیں بند کر کے، سر کو جھکا کے ایک لمحے کے لیے سوچئے کہ آپ کیا ہیں، ہم کیا کر رہے ہیں، اور اس کی رحمت ہمارے ساتھ کیا معاملہ فرما رہی ہے۔ ہم ہر روز غلطی پر غلطی، غلطی پر غلطی، بلکہ غلطون کرتے ہیں، اور خود سراپا اغلاط بن چکے ہوتے ہیں، مگر وہ کرم پہ کرم فرماتا رہتا ہے، نوازشات پہ نوازشات کرتا رہتا ہے، وہ ہماری عزت کو خراب نہیں کرتا، وہ ہمیں شرمندہ نہیں ہونے دیتا، وہ ہمیں پریشان نہیں ہونے دیتا، ہم پر مصائب و علام کو نازل نہیں کرتا، روک کے رکھتا ہے۔ تو فرمایا اللہ سے ڈرو، تقوی اختیار کرو، پرہیزگاری اختیار کرو۔ کس سے بچنا ہے؟ علماء نے لکھا نمبر 1 کفر سے بچو۔ الحمدللہ ہم سارے مسلمان پیدا ہوئے، تو اس کا یہ معنی نہیں کہ پیدا ہوئے تھے اور ماں یا باپ کی گود کے اندر ہی مؤذن نے اذان ہمارے کانوں میں دے دی تھی ہم مسلمان ہیں، الحمدللہ مسلمان ہیں، لیکن اب اس ایمان کو بچانا بھی ہے۔ اس وقت کفر کی ہتھ کنڈے بولے بالے لوگوں کو پکڑ پکڑ کر، بلکہ ان کے اندر کفر کو بھر رہے ہیں مختلف طریقوں سے، کبھی فلموں کے ذریعے سے، کبھی موبائل کے ذریعے سے، کبھی کارٹونز کے ذریعے سے۔ بچپنے کے عالم میں ہی ہمارے بچوں کے ذہنوں کے اندر یہ گند، یہ غلاظت، یہ کفر بھر دیا جاتا ہے۔ کبھی وہ وقت ہوا کرتا تھا میرے دوستوں، میرے بھائیوں، کہ جب صبح آنکھ کھلتی بھی تھی نا، میں اس کو یہ نہیں کہتا کہ بڑا کوئی نیک کام ہوتا تھا، بڑا اچھا کام ہوتا تھا، لیکن ہم نے دیکھا اٹھ کے نا سب سے پہلے 7 بجے کا انتظار کیا جاتا تھا، 7 بجے نشریات شروع ہونی، گرمی سردی کا فرق ہوتا تھا، 6 بجے نشریات شروع ہونی ہے، 7 بجے تو سب سے پہلے ٹی وی کو آن کیا جاتا تھا، چلو تلاوت قرآن کا آغاز ہوتا تھا۔ الیاذ باللہ تعالیٰ اس پر بھی علماء کے بڑے سخت
فتوے ہیں کہ حلال کام تلاوت قرآن کرنے کے بعد، نعت شریف اور حمد کے بعد پھر گناہوں کا سلسلہ جاری کیا جاتا ہے کہ ذرا برکت ہو جائے، معاذ اللہ ثم معاذ اللہ. یہ نیت ہو تو پھر تو کفر ہے. لیکن لوگ لگایا کرتے تھے ضرور گھر کے اندر خیر و برکت ہو جائے. اچھا حاصل تو ہو گئی، اس کے بعد کیا کیا ہو رہا ہے ہمارے گھر کے اندر؟ اب تو وہ بھی گیا نا. اب تو آنکھ کھلتے ہی بچے سب سے پہلے وہ والے کارٹونز لگاتے ہیں جس کے اندر ہوتے ہی بھجن ہے، جس کے اندر ہوتے ہی کفریہ اشعار اور کفریہ بول ہیں. بچہ آج قرآن کی زیارت نہیں کرتا، تلاوت تو دور کی بات ہے، اسے قرآن کی شاید خبر بھی نہ ہو. اسے کالی ماتا کا پتہ ہے، اسے شیو کا پتہ ہے، اسے فلانی چیز کا پتہ ہے، اسے فلانی ڈھینگنی چیز کا پتہ ہے. اور اس کا ذہن بن جاتا ہے. بچے باتیں کرتے ہیں جب مشکل میں آتے ہیں تو وہ اپنے اپنے جو کارٹونز کے ہیرو ہوتے ہیں وہ ان کو بلاتے ہیں، یا خود کاپی کرتے ہوئے کہتے ہیں میں تو فلان ہوں. اور وہ سارے کفریہ کریکٹر ہوتے ہیں، وہ سارے کفر پر مبنی وہ کردار ہوتے ہیں. ہمارا بچہ مسلمان کا بچہ کہتا ہے میں تو فلان ہوں، اور ہمارے کانوں پہ بھی جونگلی رینگتی. چونکہ ابھی وہ مکلف نہیں ہے تو اس پر حکم نہیں لگے گا، مگر آپ تو مکلف ہے نا، ہم تو مکلف ہے نا. سب سے پہلے کفر سے بچنا. ایمان تو ہمیں مفت میں مل گیا، کرم ہو گیا، ہم مسلمانوں کے گھر میں پیدا ہو گئے، مگر اب اس ایمان کو بچانا ہماری ذمہ داری ہے. تو پرہیزگار کفر سے بچتا ہے، وہ کفر کے قریب بھی نہیں جاتا، اور پھر وہ گمراہی سے اپنے دامن کو بچا کے رکھتا ہے. وہ گمراہی سے اپنے دامن کو بچاتا ہے. کفر اور گمراہی بس ایک دو قدم کا ہی فاصلہ ہے. ابتدا گمراہی سے ہوتی ہے مسلمانوں کے گھروں سے. جو مسلمان خود کو کہلاتے ہیں ان کی ابتدا گمراہی سے ہوتی ہے، اور معاذ اللہ گمراہی سے پھر اگلا سٹیپ، اگلا قدم، اگلا درجہ وہ کفر کا ہوتا ہے. تو علماء نے کہا جہاں پر بھی اللہ تعالیٰ نے فرمایا تقوی اختیار کرو، پرہیزگاری اختیار کرو، تو وہاں پہ 6-7 چیزوں سے بچنے کا حکم دیا جاتا ہے. اور روزوں کا بھی یہی مقصد تھا. فلسفہ صیام یہ ہے لعلکم تتقون. ذرا غور کیجئے کیا ہم نے ان 25 ایام میں اگر تو ہم نے، ہمارے بچوں نے ہمارے سامنے ان واہیات کرداروں کو نہیں دیکھا، فالو نہیں کیا، اور ان میں دلچسپی کا اظہار نہیں کیا، تو اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے. ورنہ اس کے حضور ابھی بھی وقت ہے، ہمیں غور و فکر کر کے جھکنا چاہیے اس کے دربار میں. گمراہی سے بچنا یہ بہت ضروری ہے. پھر وہاں پر جہاں پر یہ چیزیں ہیں، میڈیا ہے، تو وہاں پر شدت کے ساتھ اس وقت مسلمانوں کے روپ کے اندر جو لوگوں کو گمراہی، الحاد اور کفر کی طرف لے جانے والے لوگ ہیں، وہ ان کا حلیہ بھی مسلمانوں جیسا اور ان کی صورت بھی مومنوں جیسی، مگر ان کے کرتوت، ان کی باتیں، ان کا واز، ان کا لیکچر وہ قرآن و سنت کے مطابق نہیں ہوتا. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی لیے پہلے ہی ارشاد فرما دیا تھا لوگو ان قریب تم پر ایک وقت آئے گا یکون فی آخر الزمان دجالون کذابون یأتونکم من الاحادیث. فرمایا کہ تمہارے پاس وہ ایسی احادیث لے کر آئیں گے بما لم تسمعوا انتم ولا آباؤکم فإیاکم وإیاہم. نہ تم نے وہ سنی ہوں گی، نہ تمہارے آباء و اجداد نے کبھی وہ حدیثیں سنی ہوں گی. احادیث من گھڑت، اگر احادیث درست ہیں تو تعبیرات، تشریحات، توضیحات وہ غلط. اب حوالہ تو قرآن کا دیا جاتا ہے، یہ قرآن کی آیت ہے، حوالہ تو حدیث کا دیا جاتا ہے، اور ہمارا سچا مسلمان، بھولا بھالا مسلمان وہ قرآن کو دیکھ کر، حدیث کو دیکھ کر، پڑھ کر، ترجمے کے اندر کبھی غلط تعبیرات کو داخل کر دیا جاتا ہے، اور کبھی بیان کرنے والا اس لہجے اور انداز میں اس کو بیان کر رہا ہوتا ہے. ہمارا بھولا بھالا مسلمان سمجھ رہا ہوتا ہے قرآن ہی تو پڑھ ہے، حدیث ہی تو پڑھ ہے. وہ ثابت کیا کر رہا ہے اس کو پڑھ کر؟ اس نے اس آیت کا، حدیث کا جو حوالہ دیا، پس منظر کیا ہے اس کا؟
لے جا کہاں پر رہا ہے، لے جا ہمیں کہاں پر رہا ہے، اس کی طرف چونکہ سادے بندے کی توجہ ہی نہیں ہوتی. بہت سارے آباب اور بچے جب میرے ساتھ بات کرتے ہیں نا، جو بیچارے خراب ہو چکے ہوتے ہیں، بگڑ چکے ہوتے ہیں، کبھی ان کے ساتھ اگر بات کرنے کا موقع مل جاتا ہے تو وہ ہمیں احادیث کا حوالہ دیتے ہیں. جناب یہ حدیث ہے. اچھا بیٹا اس کا پڑھنا بھی آتا ہے؟ نہیں پڑھنا نہیں آتا. ترجمہ آتا ہے؟ ترجمہ سنا دیجئے. یہ ترجمہ ہے. اس کا مطلب کیا بھائی؟ یہ مطلب ہے. حالانکہ وہ مطلب ہوتا ہی نہیں. یہ مطلب آپ نے کہاں سے لیا؟ یہ مطلب فلاں نے بیان کیا. فلاں پیغمبر ہے؟ نہیں وہ اسکالر ہے. کیا حیثیت ہے اس کے اسکالر ہونے کی؟ اس کے ساتھ فلاں فلاں ڈگری اور فلاں فلاں القابات لگائے جاتے ہیں، انگریزوں والے القابات لگائے جاتے ہیں. کیا وہ شیخ الحدیث ہے؟ جی نہیں. کیا وہ شیخ القرآن ہے؟ جی بالکل نہیں. کیا کوئی 8-10 سال کسی مدرسہ میں مل گئے ہیں؟ جی بالکل نہیں. کیا کسی ولی پاکیزہ طیب و طاہر عالم باعمل کسی مستند عالم کے پاس بھی اس نے زانو و تلمس شرف اس نے طے کی ہے؟ جی نہیں ایسا بھی نہیں ہے. تو بھائی وہ پھر کیسے دین کا علمبردار بن سکتا ہے؟ وہ کیسے مبلغ بن سکتا ہے؟ وہ کیسے آگے اس کی توضیحات اور تشریحات کو کر سکتا ہے؟ اب ایک طرف وہ انگریز کا پروردہ اور دوسری طرف امت کے اسلاف اور اکابرین اور صلحاء جن پر امت نے اعتماد کیا، وہ ایک طرف. ہمارا نوجوان بچہ اس چھوٹے سے جراثیم کو دیکھ کر وہ یہ خیال کر بیٹھتا ہے کہ جو یہ بیان کر رہے ہیں یہ بالکل ٹھیک ہے، اور وہ امت کے سارے اکابرین اور صلحاء کو یکسر اس کے اوپر کراس کا نشان لگا دیتا ہے. اور ذہن کیا دیا جاتا ہے کہ میں ٹرک دی بتی پیچھے لگا ناڑا نہیں. مینوں اللہ نے عقل دیتی، شعور دیتا ہے، سمجھ بوجھ دیتی ہے. اب وہ اس کو اپنے پیچھے لگا کے کہاں تک لے جا رہا ہے؟ یہ ہے گمراہی کی ابتدا. غلط تعبیرات، غلط تشریحات، غلط توضیحات، اکابرین کی سمجھ کو چھوڑ کر کے جنہوں نے زندگیاں صرف کر دی، اور جو آنکھ بند کرتے تھے تو اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم از خود عالم کشف میں آ کے قرآن اور حدیث کی خود تشریح فرما دیا کرتے تھے. کہیں کسی بزرگ سے کوئی معاملہ ہو گیا تو بزرگ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لے آئے. پیر مہر علی شاہ صاحب سے سنت قضا ہو گئی عصر کی. وہ سنتیں کیا ہیں؟ سنتیں کیا مطلب ہوتا ہے اس کا؟ دیکھو صاحب کا پتہ ہے. پڑھ لو تو ٹھیک ہے، نہ پڑھو تو خیر انشاءاللہ. ضروری ہے بھائی. سنت آ گیا نا لفظ، نہیں غور نہیں کیا آپ نے. کیا لفظ آ گیا؟ سنت آ گیا نا. تو عاشق تو یہ نہیں دیکھتا کہ حضور نے اس پہ مواظبت اختیار کی ہے یا نہیں. محبوب علیہ الصلوۃ والسلام نے جو کام ایک آدھ بار بھی کیے ہیں، غلام تو انہیں اپنے لیے حرز جان بنا لیتے ہیں، کلیجے کی ٹھنڈ بنا لیتے ہیں. اب ہمارے شہر میں یہ بات بھی ہے، پڑھ لو تو ٹھیک ہے. جس سے بھی پوچھو وہ پڑھ لو ٹھیک ہے، نہ پڑھو پھر بھی کوئی گل نہیں، کوئی مسئلہ ہی نہیں، اسی پڑھتے ہی نہیں. کوئی کہے نا بھائی جان پڑھ لیا کرو، تو کہڑا کوئی ضروری ہے پڑھنا. ایسا نہ کر. بس حضور کی لفظ سنت آ گیا نا تو اس کو کرنا چاہیے. پیسٹ بھی کریں، میں منع نہیں کرتا، کیوں آپ نے ان لوگوں کے کارخانے بند کرنے ہیں، لیکن مسواک بھی فرمائیں. مسواک سنت ہے. اب ہر وہ چیز بدعت ہوتی ہے جس سے سنت ترک ہو جائے. ٹوتھ پیسٹ نے یہ والی سنت تو ترک کروا دی ہم سے، اس پر بھی غور کرنا چاہیے. جس پر رونا اور رولا ڈالنا چاہیے اس پہ کسی کی توجہ ہی نہیں ہے، اور لوگوں کو بیکار رہے ہیں اور گمراہ کر رہے ہیں. تو بات میں یہ کر رہا ہوں کہ یکسر اکابرین کو ترک کر دیا جاتا ہے، حالانکہ بے شمار اکابرین کے یہ معمولات ہیں کہ اگر ان سے کوئی معاملہ ہوا تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے خود عالم رؤیا میں، عالم منام میں، کشف میں، سوتے ہوئے کی حالت میں، خواب کے اندر اللہ کے محبوب تشریف لائے اور ان کی آ کے اصلاح فرما دی. پیر مہر علی شاہ صاحب رحمۃ اللہ تعالی نے سنتیں غیر مؤکدہ، نماز عصر سے پہلے والی سنتیں ادا نہ فرمائیں.
اور نماز عصر ادا کی اسی وقت یا رات کو جب بھی آپ سوئے تو اللہ کے محبوب تشریف لے آئے اور حضور نے رخ پھیرا ہوا ہے. پیر صاحب نے حضور کے قدموں میں گر کے کہا یا رسول اللہ آج یہ کیسا معاملہ ہے, پہلے تو ایسا نہیں ہوتا تھا, آج زیارت ہی نہیں. فرمایا میرے علی آپ نے بھی تو آج عصر کی سنتیں نہیں ادا کی نا, تم نے سنتیں ادا نہیں کی, آج زیارت نہیں ہوگی. پاؤں پڑ گئے خواب کے اندر, یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وعدہ کرتا ہوں کہ آج کے بعد عصر سے پہلی والی سنتیں بھی کبھی ترک نہیں کروں گا. اچھا جو ادا نہ کرے اس میں گناہ ہوگا؟ گناہ بولے نا ذرہ برابر گناہ نہیں ہے. جس نے کبھی بھی نہیں نہ پڑھی اس کو بھی گناہ نہیں ہوگا. لیکن آپ کا معاملہ اور ہے, اللہ والوں کا معاملہ اور ہے. جو ہمارے نزدیک غلطی ہے ہی نہیں, ہمارے نزدیک گناہ ہے ہی نہیں, اکابرین کے نزدیک وہ بھی غلطی شمار ہوتی ہے اور وہ اس کی بھی اصلاح ضروری سمجھتے ہیں اور وہ اس کو بھی کبیرہ ہی سمجھتے ہیں. وہ اس بات کو بھی کہ جو بات ہوتی نہیں اس کو بھی بہت بڑی بات سمجھتے ہیں اور اپنی اصلاح کرتے ہیں. اور اللہ کے محبوب از خود آ کے ان کی تربیت فرما دیا کرتے ہیں. تو وہ اکابرین, وہ اسلاف, وہ بڑے, وہ بزرگ جن کی تعلیم, جن کی تربیت اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم از خود فرماتے ہیں اور جن کی تربیت اللہ کی رحمت کرتی ہے اپنی گود کے اندر. توجہ ہے آپ کی؟ اللہ کی رحمت جن کی تربیت کرتی ہے اور رحمت للعالمین جن کی تربیت فرماتے ہیں. ہمارا آج کا نوجوان کہتا ہے ان کو تسلیم کرنے میں کون سی بڑی بات ہے, یہ ہے نا یہ تشریحات جو ہیں. تو ایک فتنے کے پیچھے لگ کر یکسر سارے اکابرین کی تحقیقات اور تشریحات اور تعبیرات اور توضیحات اور تفسیرات کو آج کا نوجوان ترک کر دیتا ہے. جو ایسا کرتا ہے وہ سمجھ لے کہ وہ گمراہی کی پٹری پہ چڑھ چکا ہے. جو کہتا ہے میں پچھلوں کو کیا جانوں. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ برکت تمہارے بڑوں کے ساتھ ہے. البرکت مع اکابرکم, تمہارے اکابرین کے ساتھ برکت ہے, ان کے ساتھ رہو گے تو بچے رہو گے. کوئی نئی بات پتہ چل جائے پڑھ کر یا سن کر یا دل میں خیال آ جائے تو اپنی اس بات کو, اپنے اس نظریے کو, اپنی اس فکر کو, اپنی اس تحقیق کو, وہ جو بڑی آپ کو اچھی بات لگی ہے, جو دل کو لگ گئی ہے, جس کو آپ سمجھتے ہو یہ حق ہے, بلکہ یہ سمجھتے ہو یہی حق ہے, آپ اس بات کو اگر یہی حق کہہ کے اپنے پاس رکھو گے نا تو بہک جاؤ گے, بھٹک جاؤ گے, گمراہ ہو جاؤ گے, الہاد کی وادی میں چلے جاؤ گے. اپنی اس بات, اپنے اس خیال, اپنے اس نظریے, اپنے اس فکر, اپنی اس ریسرچ اور تحقیق کو وقت کے اکابرین, علماء, ائمہ, صلحاء کے سامنے پیش کرو. اگر وہ تھپکی دے دے, سبحان اللہ فرمائے, اگر وہ تھپکی دے دے بیٹا ٹھیک ہے تو پھر ٹھیک ہے, اس کو بس اپنے کلیجے کے ساتھ لگا کے رکھو, اس پہ عمل کرو, اسی تحقیق کو آگے بڑھاؤ, اس پہ محنت کرو. اور اگر کابرین, بزرگ, علماء, صلحاء کہیں کہ بیٹے یہ بات ٹھیک نہیں ہے, یہ بات ایسے نہیں یوں ہے, پھر اپنی اس چمکتی دمکتی روشن بڑی اچھی بھالی دل میں کھپ جانے والی بات کو ردی کی ٹوکری میں پھینکو. جو اکابرین کہتے ہیں اس کو اپنے سینے کے ساتھ لگا لو. وہ نہیں بھی بات سمجھ میں آ رہی, وہ گل نہیں بھی سمجھ آ رہی بابیاں دی, اور صوفیاء دی, علماء دی, اولیاء دی, وڈیاں وڈیریاں دی گل نہیں بھی سمجھ آ رہی, وہ دے وچ برکت ہے. یہ ساڈے نبی پاک فرما چڑے. کیوں؟ ان کی زندگیاں آلائشوں سے, گناہوں سے محفوظ ہوتی ہیں. گناہگار بندے کے دل پر جہاں پہ کبھی توجہ کیجئے گا صالح خیال وارد ہوتا ہے, وہاں پہ اکثر شیطان بھی نظر گاڑے ہوتا ہے. وہ اس صالح نظریے اور فکر اور الہام کو بھی تبدیل کر دیتا ہے, چینج کر دیتا ہے, اور اس کے اندر خرد برد کر دیتا ہے, اور وہ بندہ سمجھ رہا ہوتا ہے کہ میں نے بڑی اچھی تحقیق کی ہے. اس لیے جو بات سمجھ میں آ جائے, جو نظریہ سمجھ میں آ جائے, جو فکر سمجھ میں آ جائے, جو تحقیق بڑی اچھی اور عمدہ تحقیق لگے, اس کو اٹھا کر اپنے علماء کے سامنے پیش کرو. اگر وہ حوصلہ افزائی کریں سینے کے ساتھ لگا لو, ورنہ جتنی بھی بات اچھی, جتنی بھی بات عمدہ, جتنی بھی محنت اور ریاضت, جتنی بھی
آپ نے مشقت کی ہے اٹھاؤ ایک لمحے سے پہلے اور اس کو ردی کی ٹوکری میں پھینک دو. خدا کی قسم اس پھینکنے کے اندر ہی اللہ آپ کو عرفان عطا فرما دے گا. ان کی زندگی علائشوں سے پاک ہوتی ہے. امام دمیاتی رحمت اللہ تعالی علیہ بہت بڑے امام ہیں. حافظ عبد المؤمن دمیاتی رحمت اللہ تعالی علیہ, ان کے ہم اثر تھے الحافظ امام منذری رحمت اللہ تعالی, جنہوں نے کتاب لکھی ہے الترغیب و ترہیب حدیث شریف پر. بڑی لاجواب کتاب ہے, اس کے تراجم بھی موجود ہیں. اگر آپ کو کتب بینی کا ذوق ہے, حدیث شریف کا ذوق ہے پڑھنے کا, تو یہ کتاب خریدیں, الترغیب و ترہیب. مختلف مکتبوں نے اس کو چھاپا ہے, اس کا اردو ترجمہ بھی مل جاتا ہے, پڑھیے. لیکن جو بھی پڑھیں تو علماء کی اینک لگا کے پڑھیں, صوفیاء کے چراغ کی روشنی کے اندر پڑھیں, پھر بچت ہوگی. اینک آپ نے کہیں اور سے منگوا لی نا, یا دیا کہیں اور سے, روشنی کہیں اور سے لے لی, پڑھیں گے تو حدیث. وہ اینک کے اندر آپ کو نہیں پتا کہ وہ کیا ہو رہا ہے اس کے اندر, آپ کو وہ صحیح تحقیق نظر نہیں آئے گی. اینک کہیں اور کیا ہے نا, روشنی نجس اور پلید اور غلط ہے نا. تو حافظ عبد المؤمن دمیاتی رحمت اللہ تعالی فرماتے ہیں کہ میں حضرت امام منذری کے ساتھ رحمت اللہ تعالی علیہ, ان کے ساتھ میں کہیں جا رہا تھا, سخت گرمیوں کا موسم تھا, تو ان کا جی گھبرانے لگا, دھوپ کی وجہ سے, گرمی کی وجہ سے گھبرانے لگا ان کا جی. تو جب ان سے چلنا دشوار ہو گیا تو وہیں سڑک کے ایک کنارے پر دھوپ کے اندر ہی لیٹ گئے. حافظ عبد المؤمن دمیاتی کہتے ہیں کہ میں نے ان سے کہا کہ یہ پاس ہی ایک دکان ہے, دکان کا صاحبان ہے, دکان کا جو تھڑا ہے نا, تو دکان کا صاحبان اس تھڑے پر ہے, چھاؤں ہے اس تھڑے پر, دکان بند ہے, تو میں آپ کو اٹھاتا ہوں, سہارا دیتا ہوں, آپ بھی تھوڑی کوشش کریں, میں اٹھا کے آپ کو دکان کے تھڑے پہ لٹا دیتا ہوں, اور وہاں پر چھاؤں ہے تو آپ کچھ دیر آرام فرما لیں. تو انہوں نے فرمایا کہ کڑکتی دھوپ میں جلنا تو میرے لیے مجھے محبوب ہے, مگر جس دکان کے مالک سے میں نے اجازت ہی نہیں لی اس کے تھڑے پہ بیٹھنے کی, میں وہاں پہ کیسے لیٹ سکتا ہوں. جائز تھا, بیٹھ سکتے تھے, کوئی ایسا ماحول بھی نہیں تھا, کچھ وہاں پر لکھائی بھی نہیں ہوئی تھی کہ یہ گیراج ہے, یہاں پر گاڑی پارک نہ کریں. ہم نے صحیح جگہ چھوڑ کے اس کے آگے تن دیا اپنی گاڑی, اتھے لانی دیکھی جائے گی جیڑی ہوئی, اجازت لی نہیں. ایسے کسی کے گھر کے آگے دکان کے سامنے کھڑی کر کے تو آپ برات کو اٹینڈ کرنے کے لیے پتہ نہیں کہاں سے کہاں شاپنگ کرنے کے لیے آپ چلے گئے. یہ تو ہمارے اخلاق کا حال ہے. تو اکابرین وہ تھے کہ جو ان چھوٹی چھوٹی باتوں سے, شبہات سے بھی بچا کرتے تھے. کیوں؟ ہمارے آقا نے فرمایا ہے جو شبہات میں پڑتا ہے تو قریب ہے کہ وہ حرام کے اندر پڑ جائے. فمن وقع فی الشبہات وقع فی الحرام. جو شبہات میں گر جاتا ہے, پرواہ نہیں کرتا, وہ حرام کے اندر پڑ جاتا ہے. اب اس کی اجازت تھی, کوئی مسئلہ بھی نہیں تھا, کوئی مسئلہ بھی نہیں تھا, اجازت بھی, رخصت ہے, بیٹھ سکتا ہے بندہ. اگر ایسا کوئی ماحول ہو وہاں پہ صاحبان میں کھڑا ہو سکتا ہے. کہا میں نے اس دکان کے مالک نے مجھے اجازت نہیں دی, میں کیسے لیٹ جاؤں وہاں پہ. مرنا تو قبول ہے مگر بغیر اجازت کے چند گھڑی کے لیے بھی میں صاحبان لے لوں, یہ میرے لیے جائز نہیں ہے. امام سبکی رحمت اللہ تعالی بہت بڑے بزرگ ہیں. یہ میں وہ باتیں بتا رہا ہوں جو گناہ ہے ہی نہیں, مگر اس کے باوجود وہ ان چیزوں کو بہت بڑا گناہ سمجھا کرتے تھے. جیڑی گل ہی کوئی نہیں, اسی وڈا سارا بھی گناہ کر کے کی کہنے ہیں, گل ہی کوئی نہیں, کی ہو گیا جے میں کر لیا, یا تینوں مسئلہ کی ہے, پرابلم کی ہے تینوں. وہ جو اتنی بڑی بات ہوتی ہے نا, وہ ہمارے نزدیک کوئی گل ہی نہیں ہوتی, اور جو حقیقت میں کوئی گل نہیں ہوا کرتی تھی وہ ہمارے اکابرین کے نزدیک بھی بہت بڑی بات ہوا کرتی تھی. امام سبکی اپنے گھر کے باہر بیٹھے ہوئے تو ایک کتا وہاں سے گزرا, تو آپ نے اسے کہا, چھوٹی عمر تھی امام سبکی کی, اپنے بچپنے کا عالم بتاتے ہیں, کہتے ہیں وہ کتے کو دیکھا تو ان کا کلب ابن کلب, پنجابی میں ترجمہ کتے کا بچہ, کلب ابن کلب, کتے کا بچہ کتا ہے.
یہ بات کی بس. تو غلط تو نہیں ہے نا. ہم بھی یہ کہہ دیتے ہیں کتے کا بچہ, کتے کو دے کر کہہ دیتے ہیں. تو کوئی کہے یار یہ کیا کہہ رہے ہو, وہ کہہ رہا ہے بھائی اس میں کون سی غلط بات ہے, یہ جو کتا ہے یہ بھی کتے کا ہی بچہ ہے نا, تمہارے نزدیک یہ کوئی بات نہیں. پھر ہم طویلات اس کے اندر گھسیڑ دیتے ہیں, اس کے اندر پتہ نہیں کیا کیا مثالیں جڑ کر تو اپنے آپ کے دامن کو جھاڑ کے پاک کر کے نکل جاتے ہیں. عالم بچپن میں امام سبکی کہتے ہیں میں نے کتے کو دیکھا اور کہا کلب ابن کلب, کتے کا بچہ کتا ہے. تو اندر سے والد نے امام سبکی کو جھاڑا اور ڈانٹا, میں تم نے اپنی زبان کو ناپاک کر لی ہے, شرم نہیں آتی آپ کو. کہتے ہیں میں ڈرتا ڈرتا لرزتا لرزتا اپنے ابا جی کے پاس گیا. میں نے کہا ابا جی یہ جو کتا گزرا ہے اس کا جو بھی, ہم اس کو باپ تو نہیں کہہ سکتے نا, یہ جو والد اور باپ کے لفظ ہے نا, یہ جو والد اور باپ کے لفظ ہے یہ انسانوں کے لیے ہوتے ہیں, مگر یہ ہے تو کتے کا بچہ ہی نا. تو آپ کے والد نے کہا کہ بیٹے تو نے بات ٹھیک کی ہے, تیرا لہجہ ٹھیک نہیں تھا. ہمارے اکابرین لہجوں پر بھی گرفت کرتے تھے. یہاں ہمارا نوجوان بڑے سے بڑا معاملہ کر کے آ جاتا ہے اور ہمارے والدین کو کوئی ٹینشن, کوئی مسئلہ ہی نہیں ہوتا. میرے دوستوں, میرے بھائیوں, 25 دن گزر گئے, آج کا دن شامل کر کے 5 دن باقی ہیں. اللہ کرے کہ 5 دن باقی ہوں اور ہمیں یہ میسر آ جائے, ہمیں میسر بھی آ جائے. تو ان 5 دنوں کے اندر غور و فکر کیجئے, مزید جو غلطیاں ہو گئیں, جو خطائیں ہو گئیں, جو کرنا چاہیے تھا نہیں کر سکے, ان 5 دنوں میں ضرور کریں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بڑا بد نصیب ہے وہ بندہ کہ رمضان المبارک کا مہینہ پائے مگر اپنی بخشش نہ کروا پائے. بخشش کیسے نہیں بندہ کرواتا, وہ توجہ ہی نہیں کرتا. بھوک کو برداشت کر رہا ہے, پیاس کو برداشت کر رہا ہے, سحری بھی کر رہا ہے, افطاری بھی کر رہا ہے, بس اللہ اللہ خیر صلی اللہ. تو ہمیں اپنی بخشش کروانی ہے, بخشش والے کام کرنے ہیں, اس کی رضا والے کام کرنے ہیں. ہمیں حقوق اللہ پہ پورا پہرا دینا ہے, ہمیں حقوق العباد پہ پہرا دینا ہے, ہمیں شبہات سے بچنا ہے, چھوٹی چھوٹی باتوں سے بچنا ہے, چھوٹی چھوٹی غلطیوں سے بچنا ہے, چھوٹے چھوٹے اور معمولی ترین جو نقطے ہیں ان سے بھی اپنے دامن کو بچا کے رکھنا ہے. یہ چھوٹے چھوٹے ڈاٹس ہوتے ہیں, جب انسان ان کی پرواہ نہیں کرتا تو حضور نے فرمایا کہ المؤمن اذا اذنب, جب مومن کو غلطی پر غلطی کرتا ہے تو اس کے دل پر ایک چھوٹا سا کالے رنگ کا دھبا لگ جاتا ہے. وہ اگر معافی مانگ لیتا ہے, رجوع کر لیتا ہے, سوری کر لیتا ہے, نادم ہو جاتا ہے, شرمندہ ہو جاتا ہے, تو اس کو ریموو کر دیا جاتا ہے, بٹھا دیا جاتا ہے. پھر دل مجلہ, مصفہ, مکفہ, روشن, منور ہوتا ہے. جب وہ پرواہ نہیں کرتا پھر دوسرا, تیسرا, چوتھا, 5واں, اللہ اکبر, پھر ایک وقت آتا ہے کہ دل سیاہ ہو جاتا ہے, اور یہ سیاہی گمراہی کی سیاہی, کفر کی سیاہی, الحاد کی سیاہی ہوتی ہے جو انسان کو دائرہ اسلام سے خارج کر دیتی ہے, اللہ کے محبوب بندوں کے صف سے نکال دیتی ہے, مقربین کے صف سے نکال دیا جاتا ہے. تو ان چھوٹے چھوٹے معاملات کو بہت حساس طریقے کے ساتھ لیں. یہ چھوٹی غلطیاں نہیں ہیں, یہ بہت بڑے معاملات ہیں. اللہ تعالی ہم سب کو ساری زندگی اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کے دامن کے ساتھ وابستہ رہنے کی توفیق عطا فرمائے. اچھا, ان 1000 باتوں کو یاد رکھنا بھی تو بڑا مشکل ہے نا. ان ساری باتوں کو کون یاد رکھے, بندہ بھول جاتا ہے. آسان سا نسخہ ہے, آسان سا نسخہ ہے. ان ساری علائشوں سے بچنے کا, ان ساری تکلیفات سے بچنے کا, ان سارے صدموں سے بچنے کا, ان ساری سختیوں اور شدائد سے بچنے کا واحد آسان سا, بڑا ہی آسان نسخہ ہے. وہ یہ کہ آپ کسی صوفی کے دامن کے ساتھ وابستہ ہو جائیں, آپ پاک لوگوں کے ساتھ جڑ جائیں. وہ خود بھی پاک ہوتے ہیں, جو ان کے ساتھ جڑ جاتا ہے یہ ان کو بھی پاک کر دیتے ہیں. جہاں پہ کوئی کمی, کوتاہی, غلطی ہوتی ہے, یہ اپنے علم سے, عمل سے, کردار سے نا اس غلطی کو دھو دیتے ہیں اور آپ کی توجہ دلا دیتے ہیں. آپ کو دنیا کے اندر اتنی زیادہ خباثتوں کے اندر بھی آپ کو آلودہ نہیں ہونے دیتے, بچائے رکھتے ہیں. اور ان صوفیاء میں, اولیاء میں دنیا جن کو جانتی ہے, آج ان کا یوم ولادت ہے اور ان کو امیر اہل سنت کہا جاتا ہے. ان پاک لوگوں کے ساتھ جڑ جائیں, اپنے بچوں کو جوڑیں. حضرت امیر اہل سنت رحمۃ اللہ دامت برکاتکم القدسیہ نے زندگی کے اندر, آپ ان کی ذرا وہ سوانح حیات کو پڑھ کر دیکھیں, بچپن کے عالم میں ہی طہارت اور پاکیزگی
اور علم والی زندگی، علماء کی مجالست اور صحبت والی زندگی. میں صرف ایک بات یہاں پہ عرض کرتا ہوں، ہزاروں باتیں موجود ہیں، صرف ایک بات. ایک مرتبہ چونکہ ہم بھی آپ کی بارگاہ میں حاضر ہوتے ہیں، تو ایک مرتبہ یہ نئے نئے جو مدنی مذاکرے ہیں، شاید اس وقت یہ نام بھی ابھی معروف نہیں ہوا تھا مدنی مذاکرے کا، اس سے پہلے کچھ اور نام چلتے تھے. وہ غالباً گلدستے کے نام سے، گلدستہ عطاریہ، ایسے کچھ وہ سوالات اور جوابات میں سنت فرمایا کرتے تھے. تو ان کی بھی کوئی 40-50 قسطیں، وہ چھوٹے چھوٹے رسالے آ چکے تھے. بہرحال ابھی یہ مدنی مذاکروں والی اصطلاح بنی نہیں تھی. اس سے پہلے بھی آپ سوالات اور جوابات ہوتے تھے، تو تربیتی نشستیں ہوا کرتی تھی. تو وہ نشست مصنفین کی نشست تھی. پہلی مرتبہ یہ کہا گیا، اس وقت یہ دارالعلمیہ جو ہے یہ بھی ابھی معرض وجود میں نہیں آیا تھا، یہ تفتیش اور تحقیق کا جو ہے. تو اس وقت مصنفین کا ایک مذاکرہ ہوا. تو میں دوسرے سال میں تھا جب میں نے اخباروں میں کالم لکھنے شروع کر دیے تھے. تو میرے بڑے بھائی جان مفتی محمد سید بشر شاہ صاحب وہ مجھے کہنے لگے کہ آپ بھی ساتھ چلو. میں نے کہا یار میں مصنف تو نہیں ہوں. بہرحال وہ مجھے لے گئے. تو پھر میں آج نہیں ہوں تو کبھی بن جاؤ گے. تو وہ مجھے لے گئے وہاں پر. تو ایک لمبی نشست تھی. اس نشست کے اندر بھی 20 باتیں میرے ذہن کے اندر ہیں جو قابل ذکر ہیں، ان کو بیان کیا جائے. بہرحال اس کے اندر ایک بات، جب سحری کا وقت قریب ہوا، صبح شادی کا وقت قریب تھا اور اس کے بعد نماز کا معاملہ ہونا تھا، تو سحری کروائی گئی وہاں پہ روزہ رکھنے کے لیے. تو امیر اہل سنت گئے تازہ وضو کرنے کے لیے. تو آپ نے دیکھا کہ ان کے جو پاپوش تھے، جو ان کے جوتے تھے، وہاں پر موجود نہیں تھے. برکت کے لیے بہت سارے لوگ آئے ہوئے تھے ادھر ادھر سے، پاکستان باہر سے مصنفین آئے ہوئے تھے. برکت لوٹنے کے لیے، میرا خیال ہے انجانے کے اندر ہی برکت لوٹنے کے لیے وہ استعمال اس نے کر لیے ہوں گے. جو بھی معاملہ ہوا، وہاں پر آپ کے پاپوش نہیں پڑے ہوئے، جوتے وہاں پر پڑے نہیں تھے. تو آپ ننگے پاؤں چلے. وہاں پہ جس نے بھی دیکھا کہ آپ ننگے پاؤں ہیں، سب نے اپنے اپنے جوتے بھی پیش کیے، لیکن آپ نے کسی کا جوتا استعمال نہیں کیا. اب یہ بڑی معمولی بات ہے. میرے جیسا بندہ سوچتا ہے اس کو بیان کرنے کی کیا حاجت ہے، کیا ہو گیا پھر؟ یہ بہت بڑی بات ہے. ہم مسجدوں میں جاتے ہیں، کوئی ہمارے جوتے کو لے جاتا ہے تو ہم پھر دیکھتے ہیں اچھا میں بھی تو ان کسی سے پا کے جانی نا، دلیل کی میری بھی تو کوئی جوتی پا گیا نا. ہم وہ بے عزتی محسوس کرتے ہیں اور وہ نہیں چاہتے کہ ہماری بے عزتی ہو، گلی کے اندر ننگے پاؤں جائیں. اب اس کے اوپر کیا کچھ ہو سکتا ہے پکڑ، ہمیں اس کی کوئی فکر نہیں ہوتی. اہل اللہ کی نظر دنیا پر بھی ہوتی ہے اور آخرت پر بھی ہوتی ہے. وَلْتَنْظُرْ نَفْسٌ مَا قَدَّمَ. جو چھوٹی چھوٹی باتوں کا بھی خیال رکھتے ہیں وہ گمراہی میں معاذ اللہ کیسے وہ جائیں گے، یا اپنے متعلقین کو گمراہی میں کیسے وہ ڈال سکتے ہیں. تو اس لیے آپ پاکیزہ لوگوں کے ساتھ جڑ جائیں. امیر اہل سنت کا وجود بہت برکتوں والا وجود ہے. اللہ تعالیٰ ان کے سایہ عاطفت میں زندگی کا ایک ایک لمحہ بسر کرنے کا شرف. اگر ایک بندہ غیر عالم ہے اور علماء حق سے اس کا مضبوط رابطہ بھی نہیں، تو وہ اس نظریے سے بد مذہب لوگوں کے کلپ سنتا ہے کہ یار میں اچھی بات ہی سن رہا ہوں، یا ان کی کتب پڑھتا ہے کہ میں دیکھوں کیا ہے. حالانکہ آپ نے بیان میں بھی اس پہ روشنی ڈال دی. مزید اس پر کوئی رہنمائی فرما دیں. علماء کی صحبت میں بیٹھنے والا کثیر المطالعہ اور بڑا سنجیدہ بندہ اگر وہ ان لوگوں کا رد کرنے کے لیے سنتا ہے، میرا تو مشورہ ہے کہ وہ نہ سنے. میرا پھر بھی مشورہ وہ نہ سنے. جو کتابیں بھی جس نے پڑھی ہوئی ہیں، 8-10 سال بھی لگائے ہوئے ہیں، میرا ان کو بھی مشورہ ہے کہ وہ بھی نہ سنے. ہاں جن کو اللہ تعالیٰ نے ملکہ دیا ہے، اگر وہ واقعی ان کا رد بھی کرنا چاہتا ہے تو پھر خاص قسم کے دیکھیں شعبہ جات ہوتے ہیں نا. آپ کوئی سا بھی شعبہ لے لیں، ایک پکوائی کا شف کا ایک شعبہ ہے، پکوائی کا ایک شعبہ ہے. تو اب ہمارے ہاں سب سے بڑا مسئلہ یہ ہے کہ جو بیچارہ کچھ بھی نہیں نا، وہ سب کچھ اپنے آپ کو آل راؤنڈر سمجھ رہا ہوتا ہے. اس سے آپ حکمت کی دکان بھی چلوا سکتے ہیں، آپ اس سے کھانا بھی پکوا سکتے ہیں. یعنی ہر بندہ سارے کام کرنے کے لیے ہمارے ہاں تیار ہوتا ہے. ایسا نہیں ہوتا. عالم دین بھی جو بنتے ہیں نا، اس کے اندر بھی شعبہ جات ہے، اس کے بھی شعبے ہیں. محض ایک بندے نے کتابیں پڑھی ہوئی ہیں تو ممکن ہے کہ وہ صرف کتاب ہی پڑھ سکتا ہو، کتاب ہی پڑھا سکتا ہو.
اگر ایک آدمی مفتی ہے تو وہ اس کو ممکن ہے کہ فقہ پر مہارت ہو، اور یہ بھی ممکن ہے کہ ایک آدمی کو عقائد پر مہارت اور فقہ پر مہارت نہ ہو، اور یہ بھی ممکن ہے کہ پوری دنیا ایک بندے کو خطیب ہونے اور واعظ ہونے کے اعتبار سے اور مبلغ ہونے کے اعتبار سے جانتی ہے. ٹھیک ہے نا، یہ شعبہ جات ہے. اگر آپ رد کرنا چاہتے ہیں تو پھر وہ ہمارے اکابرین کے جن کو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے یہ ملکہ عطا فرمایا ان کی لمبی صحبت اختیار کریں. اگر وہ اجازت دے دیں تو پھر آپ ان کو سن لیں، پھر آپ ان کا رد کر دیں، اس سے پہلے آپ نہ کریں. جی نماز پڑھنے آئی ہے نا، نماز کی پڑھی جا رہی ہو وہ تو نظر نہیں آتا، دکھائی نہیں دیتا، تو چھپا ہوا ہے نا دعوت دے گا. لیکن تصور رسول کا نماز میں خیال رکھنا اور حضور کی وہ جو صورت ہے اتنی پیاری ہے، وہ ہماری سوچوں سے بھی برا برا ہے. صورت بنائے تو پھر کیا بنائے، اور کتنی اچھی بنائے، وہ اس سے بھی اچھی ہے. اور تصور شیخ کو ہمہ وقت حالت نماز میں رکھنا یہ کیسا ہے اور کن کن کو رکھا جا سکتا ہے؟ نماز کے اندر کوشش تو یہی کرے کہ انسان جو پڑھ رہا ہے ابتدا یہاں سے کرے. میں نے پہلے بھی عرض کیا تھا کہ وہ جو پڑھ رہا ہے نا اس کو معنی اور مفہوم تو آنا چاہیے. اب یہ پہلی سٹیج ہوتی ہے. یہ جو شیخ کا تصور ہے میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ بہت آگے کی باتیں ہیں کہ آپ اپنے شیخ کا تصور جما لیتے ہیں، یہ بہت آگے کی باتیں ہیں. ہمارے ہاں کیا ہوتا ہے، ہم پڑھ تو قرآن رہے ہوتے ہیں، توجہ ہماری اگر بزرگوں کی طرف چلی بھی جاتی ہے تو چونکہ ابتدا ہوتی ہے، ہم ناسمجھ ہوتے ہیں، اس راہ کے نئے مسافر ہوتے ہیں، تو پھر ہماری یکسر توجہ اللہ تعالیٰ کی ذات سے بھی ہٹ جاتی ہے. ہم نے بہت سارے ایسے لوگ دیکھے معاذ اللہ ثم معاذ اللہ وہ پیر صاحبان کو بھی وہ درجہ دے دیتے ہیں کہ جو ان کا حق ہے ہی نہیں. تو ابتدا یہ ہے کہ آپ جو پڑھ رہے ہیں پہلے تو آپ کو اس کا معنی اتنا ازبر ہو کہ آپ پڑھتے جائیں، قاری صاحب پڑھتے جائیں، تلاوت کرتے جائیں اور آپ کا وہ مفہوم آپ کے ذہن میں چلتا جائے. اور جب بڑی پکیزہ صحبت اختیار کرنے کے بعد، لمبی چوڑی صحبت اختیار کرنے کے بعد اگر آپ اپنے شیخ کا تصور جماتے ہیں تو کیا ان کی شیخ کا تصور کیا جمانا ہے؟ ان کے زہد کو یاد کریں، ان کے تقوی کو یاد کریں، ان کی پرہیزگاری کو یاد کریں، اعمال صالحہ کو یاد کریں، ان کے نماز ادا کرنے کے طریقے کو یاد کریں. ٹھیک ہے نا، کہ تصور شیخ کیا ہے؟ وہ ان کی نیکیاں ہیں کہ میرے شیخ یوں نماز پڑھتے ہیں قرآن کے مطابق، سنت کے مطابق. وہ جس طرح نماز ادا کرتے ہیں، وہ جس طرح ہاتھ اٹھاتے ہیں، وہ جس طرح قیام کرتے ہیں، یہ ہے ان کا تصور. ان کا یہ تصور نہیں کہ وہ اپنی خانقاہ پہ بیٹھے ہوئے دم جھاڑ رہے ہیں اور سلوکے کے اندر وہ ڈال رہے ہیں، یہ وہ تصور نہیں ہے. تصور کیا ہے؟ میرے شیخ یوں نماز پڑھتے ہیں، میرے آقا یوں نماز پڑھتے ہیں، یہ ہے تصور. اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے تصور باندھنے کے لیے کیا ذہن کے اندر تصور لائیں؟ سب سے پہلے یہاں پر میں یہ گزارش کروں گا کہ سب سے پہلے حضور کا سراپا اقدس زبانی یاد کریں کہ حضور کی بمیں کیسی تھی، حضور کی چشمان کرم کیسی تھی، حضور کے لبائے قدس کیسے تھے، آپ کے رخسار کیسے تھے، آپ کے دندان مبارک کیسے تھے، آپ کا نطق کیسا تھا، لہجہ کیسا تھا، چلنا اٹھنا بیٹھنا کیسا تھا. پہلے تو یہ سراپا اپنے ذہن کے اندر رکھے. ہمارے بزرگوں نے لکھا جو بندہ کہے کہ میں نے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی رات کو خواب کے اندر زیارت کی ہے، اس کی تصدیق نہ کرو. اسے پوچھو کہ آپ نے کیا دیکھا، اس سے سنتے جاؤ اور حضور کے شمائل اور آپ کے سراپا اقدس کو اپنے ذہن میں لاؤ. آج بندہ کہتا ہے میں نے رؤیت حلال کے دعویٰ کرتا ہے، میں نے چاند دیکھا ہے، تو وہ جو ماہرین ہیں وہ پوچھتے ہیں کہاں پہ دیکھا، کتنی ڈگری پہ دیکھا، کس وقت دیکھا، کتنے منٹ دیکھتے رہے ہو، کیا پوزیشن تھی اس کی. ٹھیک ہے نا، سوالات ہوتے ہیں نا، تو اسے سوال کرو. اگر وہ جواب دے اور وہ جواب احادیث طیبات کے مطابق ہو. اب میرے پاس بندے بہت سارے آتے ہیں، جی میں نے حضور کی زیارت کی ہے، میں بڑا خوش ہوتا ہوں، دستبوسی بھی کرتا ہوں، جو کر سکتا ہوں کر کے. اچھا آپ نے کیا دیکھا؟ میں نے دیکھا چٹی سفید داڑھی ہے. بس وہاں پہ سارا وہ جو نور ہے نا وہ زائل ہونا شروع ہو جاتا ہے. اللہ ہی خیر کرے، پتہ نہیں کنوں بے کیا میرے سجن ہے. حضور کی چٹی سفید داڑھی تو بولے نا نہیں تھی نا، 21-22 تو بال تھے سفید. یہ چٹی سفید داڑھی کوئی اور بزرگ ہوں گے، آپ کو اشتباہ ہو گیا.
تو اس طرح سب سے پہلے حضور کے سراپا اقدس کو یاد کیا جائے کہ حضور کی چشمان اقدس ایسی تھی، یہ حضور کا حلیہ مبارک ایسا تھا، آپ کا سراپا ایسا تھا، پھر وہ صورت بننی شروع ہو جاتی ہے اور بنانی چاہیے۔ تصور شیخ بھی جائز ہے، اور رسول پاک کا یوں تصور آ جائے کہ بیک وقت وہ جو سینکڑوں احادیث ہیں حضور کے سراپے پر وہ آپ کے پیش نظر ہوں، اللہ کی قسم اس نماز سے افضل و اعلیٰ کوئی نماز ہی نہیں ہے۔ تو یہ اچھی بات ہے، تصور آ جائے تو